اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تابوت سکینہ پر بات کریں گے۔ معزز دوستوں، مومنوں کے دلوں میں سکون پیدا کرنے والا ایک ایسا صندوق کہ جس کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ مبارک صندوق جس قوم کے پاس ہوتا، اس کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں بھی ہار مان لیتی۔ یہ صندوق سامنے رکھ کر کوئی بھی قوم جو بھی دعا مانگتی وہ ضرور پوری ہوتی۔ یہ تابوت کا مطلب ہے صندوق اور سکینہ کا مطلب ہے سکون نازل کرنے والی چیز۔ یہ صندوق ایسا کرامتی صندوق ہے کہ دنیا کی ہر قوم اس صندوق کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو رہی ہے۔ خاص طور پر یہودی، جو کہ آج پوری دنیا میں سپر پاور ہیں، اس صندوق کو حاصل کرنے کے لیے یہودی پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ صندوق کہاں پر ہے اور اس صندوق میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ یہ صندوق دنیا کی ہر قوم کے لیے معتبر ہے۔ دوستو، دنیا میں آنے والے پہلے نبی اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کے ساتھ دوسری بہت سی چیزیں بھی اس نازل فرمائیں، اور ان چیزوں میں ایک تابوت سکینہ بھی شامل تھا۔ اس تابوت کی شکل صندوق کی طرح تھی اور یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک صندوق تھا۔ اللہ رب العزت اس مبارک صندوق سے مسلمانوں اور ایمان والوں کے دلوں کو سکون اور تسلی عطا فرماتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ صندوق آپ کے زیر استعمال رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے یہ صندوق اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام تھے۔ پھر اسی طرح حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آتا، یہ صندوق بحکم خدا اس نبی کے سپرد کیا جاتا۔ اسی طرح یہ مبارک صندوق یکے بعد دیگرے انبیاء کرام سے ہوتا ہوا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا، جس کی نسل سے یہودی قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ صندوق بھی بنی اسرائیل کے پاس پہنچا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تو یہ قوم صحرائے سینا میں کئی سالوں تک بھٹکتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے سکون کے لیے اس قوم کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر اپنی عبادت کے لیے ایک خاص مقام بنایا تھا اور یہ صندوق اسی خاص مقام پر رکھا گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عمارت تعمیر فرمائی۔ اس عمارت کو آج ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا اور اس کو مکمل آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اسی جگہ پر عبادت کرتے تھے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کو جنات کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا، جس کے اندر بے شمار پتھروں کا استعمال ہوا تھا اور اس کی دیواریں سونے کی تختیوں کی تھی۔ جس مقام پر تابوت سکینہ کو رکھا تھا اس مقام کو القدس کہا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ مبارک صندوق ہزاروں سال تک یہودیوں اور بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ تابوت سکینہ کے اندر بہت سے انبیاء کرام کے تبرکات بھی موجود تھے، جیسا کہ لوح قرآنی، تورات شریف کے تختیوں کے ٹکڑے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور چند ٹکڑے من و سلوہ کے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو انبیاء کرام سے نسبت تھی۔ اسی وجہ سے یہ صندوق بہت بابرکت تھا۔ دوستو، جب بنی اسرائیل کفار کے بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتے تو کفار بڑی تعداد میں ہوتے، جن کو دیکھ کر بنی اسرائیل کی قوم ڈر جاتی، تو اس وقت یہ قوم اپنے سامنے تابوت سکینہ کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، تو اس صندوق کی برکت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے اور یہ بے خوف ہو کر دشمن سے مقابلہ کرتے تو دشمن پر غالب آ جاتے، اور اسی طرح یہ قوم اس صندوق کی برکت سے ہر میدان کو فتح کرتی۔ اس قوم پر جب بھی کوئی مصیبت یا برا وقت آتا تو یہ لوگ اس صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تو ان کی ہر دعا قبول ہوتی۔ جب تک یہ مبارک صندوق قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا تو یہ قوم غالب رہی۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔
لیکن یہودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی جو بار بار اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن یہ قوم ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو بلا کر نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتی۔ اسی طرح جب قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا تو ان کا قتل عام کیا، بنی اسرائیل کی بستیوں کو اجاڑ دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس صندوق کی بے ادبی کی اور اسے غلاظت اور گندگی کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ نے قوم عمالقہ پر طرح طرح کی وبا نازل فرمائی، جس سے قوم عمالقہ کے لوگ ہلاک ہو گئے اور تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اسی طرح قوم عمالقہ کے بے شمار شہر برباد ہو گئے۔ پھر اس قوم کے کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم پر یہ عذاب اس صندوق کی وجہ سے ہے۔ ان کافروں نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس صندوق کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مبارک صندوق کو فرشتوں کے ذریعے اس وقت کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ جیسے ہی یہ صندوق بنی اسرائیل کو واپس ملا تو قوم بنی اسرائیل کا عروج دوبارہ سے لوٹ آیا۔ لیکن یہ قوم ازلی بدبخت قوم تھی جو ہر نبی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا، یہ قوم پھر کفر و شرک کرنے لگی۔ بخت نصر بادشاہ جو کہ بہت ظالم جابر حکمران تھا وہ ان پر مسلط ہو گیا۔ پھر بخت نصر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا جہاں پر یہودی آباد تھے۔ بخت نصر نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ جب بخت نصر کے حملے سے یہودیوں کا شہر تہس نہس ہو گیا تو اس میں تابوت سکینہ بھی کہیں غائب ہو گیا۔ اس دور سے ہی یہودی اس صندوق کی تلاش میں ہے تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر کے پوری دنیا پر اپنا قبضہ کر سکیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ مسجد الاقصی کے نیچے دفن ہے، اس لیے یہ مسجد کو گرا کر اپنے مسیح دجال کے آنے سے پہلے اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق تابوت سکینہ ایتھوپیا کے چرچ کے اندر موجود ہے اور کچھ روایات کے مطابق تابوت سکینہ عرب ممالک کے اندر موجود ہے، اور کچھ کا تو یہ کہنا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہے، جو قیامت کے نزدیک لے کر آئیں گے اور یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن تابوت سکینہ کی حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے فلسطین بھائیوں پر رحم فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، شکریہ۔